والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. عزیزان گرامی، آج کا ہمارا سبق وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی اور قرآن مجید کے عظیم مفسر ہیں. یہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں شامل ہیں. روایت کرتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ انہوں نے آپ کی دو صفات کا ذکر کیا. حدیث کو بیان کرتے وقت دو صفات کا ذکر کیا. پہلی صفت کیا ہے جو انہوں نے بیان کی؟ الصادق، جس کا معنی ہے کہ سچائی اور صداقت کے پیکر. یہ وہ سچائی ہے، یہ وہ صفت ہے جو مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس کو مانتے تھے. وہ ہوا صادق الامین. لیکن اگلی بات جنہوں نے کی المصدوق، یہ وہ شخصیت ہے جن کی تصدیق کی گئی ہے، جن کی تصدیق کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت بات کر رہی ہے جس کو صرف لوگ سچا نہیں کہتے بلکہ اللہ کی وحی نے اس کو سچا کہہ دیا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو وحی سے کرتے ہیں اور آپ کی باتوں کی تصدیق وحی کرتی ہے. اور محدثین نے اس بات کو بیان کرتے وقت ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بات یہ تو بالکل طے شدہ ہے. ہر حدیث کے شروع میں اگر یہ بات بولی جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، نہ ہی یہ بات ایسی ہوگی جو من غیر محلی ہی ہے، بغیر کسی وجہ سے ہے. لیکن یہاں یہ بات کیوں بولی گئی، اس کی ایک وجہ جو اس یہاں پر بیان کی گئی، اس کی وجہ وہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں، مادہ رحم میں 40 دن تک ایک نطفے کی حیثیت سے رہا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك پھر وہ ایک لوتھڑا بنا 40 دن کے لیے. ثم يكون مضغة مثل ذلك پھر اس کے بعد اس نے وہ گوشت کی ایک شکل اختیار کر لی، وہ بھی اس کی بھی مدت وہ 40 دن ہے. یہ ایسا جملہ ہے قرآن مجید میں، اس کی کئی ایک موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. انسان کی تخلیق کے مراحل کئی ایک موقع پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑی تفصیل سے انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں اس کو بیان کیا ہے. اور قرآن مجید میں جو اس کو جتنی تفصیل اس کو دی گئی ہے اس معاملے میں وہ اپنی مثال. اب یہ جملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بات بیان کر رہے ہیں جس کو آج ہماری ریسرچ اور اسی طرح ہی ہماری جتنی بھی تھیوری ہے وہ مختلف انداز سے اس کو بیان کرتی ہے. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب وہ ساری باتیں بیان فرمائی جب کسی بھی ایسی چیز کا جس کو ہم جدید ٹیکنالوجی بولتے ہیں اس کا تصور بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تفصیل، وہ سارے مرحلے اور وہ ساری کی ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی.
اور اس سے یہ بات بھی طے ہوتی ہے کہ مختلف جو لوگ گزرے ہیں، ڈاروین وغیرہ، اس قبیل کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ انسان کی جو پیدائش ہے یا انسان کی جو اصل ہے وہ بندر تھی یا پتہ نہیں کیا کیا اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کیا نظریہ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ابو الانسان آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کو خود بنایا، اس کا مجسمہ بنا کر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اس میں روح پھونکی، اپنی روح میں سے روح پھونکی، تو اس کے بعد ان کی ہی پسلی سے ان کی بیوی کو بنایا۔ جب یہ جوڑا ہوا پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے آگے افزائش نسل کرتے ہوئے پھر انسانوں کو بلایا، وَبَثَّ فِيهِمَا مِن كُلٍّ وَبَثَّ فِيهِمَا۔ اور سورۃ النساء کی پہلی جو آیت ہے وہ بھی ہمیں یہی بات بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر جوڑا بنایا اور جوڑے سے وَبَثَّ فِيهَا مِن، پھر اللہ تعالیٰ نے جوڑے سے پوری کی پوری انسانیت کو تخلیق فرمایا اور پوری دنیا میں انسانوں کو بنا دیا۔ تو عزیزان گرامی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنا کر بہترین تخلیق کا منظر پیش کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَيْهِ الْمَلِكَ، یہ 40 تین مرحلوں کے بعد یعنی 120 دن جب گزرتے ہیں تو پھر ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَيْهِ الْمَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں کہ جو کیا کرتا ہے اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ روح کیا ہے یہ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سوال ہوا تو اللہ نے اس کا جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، پیارے نبی آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ میرے رب نے کہا ہے کہ میں نے آدم میں روح پھونکی تو بس پھونکی تھی، میرے رب نے کہا ہے کہ 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بچے میں ایک جان میں روح پھونک دیتے ہیں، تو اس کی اصل اور حقیقت کیا ہے وہ میرا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ مجھ سے کوئی سوال کرے، آپ سے کوئی سوال کرے، آپ اتنی باتیں بتا رہے ہو تو ایک بات اور بتا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی باتیں بھی آپ نے اپنے طرف سے نہیں بتائی تھی، وہی آئی بتا دی، وہی نہیں آئی تو نہیں بتائی۔ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی بنیاد، آپ کے تمام تر احکامات کی بنیاد وہ ذاتی نظریہ، ذاتی باتیں اور ذاتی سوچ نہیں تھی، بلکہ آپ کی ساری تعلیمات اور باتوں کی بنیاد وہی تھی۔ جب وحی کے ذریعے بتا دیا گیا سو آپ نے بتا دیا، جب نہیں بتایا گیا تو آپ نے اسی پر اکتفا کر لیا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس مجھے نہیں پتا۔ عزیزان گرامی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا یہ کسی ایسی بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا جہاں انسان کی اپنی توہین محسوس کرے۔ نہیں پتا تو نہیں پتا، انسان کوئی بھی کلی علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ کہے کہ میرے پاس سارا علم ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، یا فلاں سب کچھ جانتا ہے، فلاں سب کچھ جانتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام مالک کے پاس 40 سوال کیے گئے، 37 کا جواب دیے نہیں، 3 کا صرف جواب دیا۔ تو مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتے کو بھیجتے ہیں بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، 4 کلمات کے ساتھ۔ وہ 4 کلمات 4 باتوں کا ایک انسان کو اس کی زندگی کے ان بنیادوں کو رکھتا ہے جس پر اس نے زندگی گزاری۔ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتے ہیں، وَعَجْلِهِ، اس کی زندگی کے خد و خال اور زندگی کا آخر لکھ دیتے ہیں، وَعَمَلِهِ، اور اس کے کام لکھ دیتے ہیں کہ اس نے کرنا کیا ہے، شقی او سعید، اس کے کاموں میں یا تو وہ غلط رستے پہ چلے گا، بدبختی کی علامت ہوگی، یا وہ اچھے رستوں پہ چلے گا جو سعادت کی علامت ہوگی۔ اس بات کو سنتے وقت ہمیں سب سے پہلے جس بات کا خیال آتا ہے وہ ہے تقدیر کے فیصلے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا حکم ہے، اس کا تقدیر، اس کا لفظی معنی بھی یہی ہے کہ چھپا ہونا، جو ظاہر نہیں ہوتی۔
اللہ کے وہ فیصلے جو اللہ نے ہمارے بارے میں کیا لیکن وہ ظاہر نہیں، لیکن فیصلے اٹل ہے لیکن ظاہر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں وہ فیصلے، ایک انسان کے بارے میں وہ فیصلے جو ہو چکے ہیں لیکن اس کو علم نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہ میرے بارے میں تو فیصلے ہو چکے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما شاکرا اما کفورا، ہم نے انسان کو اختیار دیا، وہ سیدھے راستے پہ چلے برے راستے پہ چلے۔ جب اختیار مل گیا ہے، جو اختیار کو ملنے کے بعد انسان کرتا ہے اللہ نے وہ لکھا ہوا ہے۔ ایک انسان کو اختیار ہے، اذان ہوئی ہے، وہ اذان سن رہا ہے اپنی جیتی جاتی آنکھوں کانوں کے ساتھ، آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن وہ نماز پڑھنے نہیں آتا۔ اب اس کے پاس اختیار تو تھا لیکن اس نے اپنا اختیار استعمال کیا اور وہ نہیں آیا، اور پھر اس نے اپنا اختیار استعمال کیا اور آ بھی گیا۔ اب اس کا آنا اور نہ آنا اس کے اختیار میں تھا، اس نے اختیار استعمال کر کے جو فیصلہ کیا ہے اللہ نے وہ فیصلہ پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ اس لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو محض مجبور ہوں، تقدیر کے فیصلے جو لکھا وہی ہوگا وہی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس اختیار رب نے دیا۔ اور اس میں جو 4 باتیں بیان کی گئی ہیں اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں، اگرچہ اس کی تفصیل میں بڑی قیمتی مسائل، بہترین باتیں جو محدثین نے فرمائی ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم صرف یہ بات کہنے پہ اکتفا کرتے ہیں کہ رزق لکھ دیا گیا، انسان کی زندگی لکھ دی گئی ہے، اس کے اعمال لکھ دیے گئے ہیں، خاص طور پر رزق اور اس کی موت کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی اس میں تقدیم تاخیر نہیں ہو سکتی، جو رب نے لکھا ہے وہ اس میں ذرا برابر بھی اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہو سکتی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے سلف صالحین و اکابر یہ کہا کرتے تھے جب رب نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر انسان یدبر الامر، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہوں، پھر انسان کو خود اپنے آپ پر اس طرح کی تکلیف، جو تکلیف ما لا یطاق ہے، جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا، اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو انسان پریشان کر لے اپنے رزق کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ تو ایک مسلمان اس کو اللہ کے سپرد کر کے اپنے آپ میں جہد مسلسل کو جاری رکھنا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آخری جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، ایک انسان، ایک مسلمان تم میں سے کوئی ایک عمل کرتا ہے اور وہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچنے ہی والا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اس پر تقدیر غالب آتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا، تو وہ جہنمیوں والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، ایک آدمی جہنمیوں والے عمل کرتا ہی رہتا ہے، اس کے جہنم میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اللہ اس کو جنت کے جانے، اس تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنتیوں والے عمل شروع کر دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیدخلھا، اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس بات کو لے کر پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جنت اور جہنم میں داخلے کا سبب وہ اعمال ہی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص بھی ذکر مؤنث مرد عورت جو بھی ہوگا وہ نیک عمل کرے گا تو ہی بات بنے گی، ویسے بات بننے والی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم، جیسے نیتوں پہ دار و مدار ہے ایسے ہی خاتمے پہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اگر ایک آدمی، اللہ تعالیٰ جس آدمی سے بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ فقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ، کہ نبی وہ کیسے عمل ہوں گے جس کی اللہ توفیق دیں گے، جس بندے سے بلائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اعمال کی توفیق
توفیق دے دیتے ہیں کہ انسان اپنی موت سے پہلے بھی، موت تک بھی، اپنی موت کو اس غرغرے تک جو انسان کو موت سے پہلے آتا ہے تب تک انسان اچھے اعمال کرتا رہے گا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اس آدمی کو جو اس کا موت کا غرغرہ آ گیا، تب اس کی موت کے اس کی توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس آخری جملے سے، اس آخری حدیث کے ٹکڑے سے یہ بات طے ہے کہ ایک مسلمان اس کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ باتوں میں سے دو باتیں جو ہمیں کرنا بہت ضروری۔ پہلی بات یہ ہے، ہمیں حسن خاتمہ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اس سے اس بات کی تلقین، اس سے اس بات کی التجا کرتے رہنا چاہیے، میرے مالک ہمیں حسن خاتمہ دیجیے گا، اب دنیا سے جائیں ہماری منہ پہ، ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، ایمان کی دولت سے سرشار اور سرفراز ہو۔ دوسری بات یہ ہے، انسان عمل کر رہا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، وہ کسی کے لیے نہیں کرتا۔ اگر انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر کبر کا شکار ہو گیا ہے اور عجب کا شکار ہوگا کہ میں بڑے عمل کر رہا ہوں، تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی وقت بھی پانسا پلٹ سکتا ہے۔ اللہ اسے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔